نیلم احمد بشیر بطور مصنفہ۔ کچھ دن قبل کی بات ہے جب نیلم احمد بشیر صاحبہ سے ان کے درویش قدے پہ ملاقات ہوئی۔ اتنے عشروں کی ملاقات کا حاصل سلمی ایوان کے 2 جملوں پہ ہوا۔ اس کے ذات کے ساتھ ایک طلسم بندھا ہوا تھا، اس نے اسے 2 جملوں میں اڑا دیا۔ حسن اتفاق کہیے، ان کے ساتھ سفر کرنے کا موقع مل گیا، اور کہاوت ہے کہ انسان کا علم سفر اور کھانے کی میز بھی ہوتا ہے۔ یہ دونوں مرحلے طے ہوئے تو زندگی نے وہ نیلم احمد بشیر یاد کروا دی جن سے ملاقات عامہ مفتی کے ساتھ پہلی بار ہوئی تھی۔ نیلم احمد بشیر کی زندگی کا سفر ایسے چلا کہ انہیں بے حد درویش، بے نیاز، عاجزی پسند، حقیقت منوان قبول کرنے والا ایک سچا اور کھڑا انسان بنا دیا۔ کچھ سچائی وراثت میں ابا سے ملی تھی، کچھ حالات میں سکھا دی۔ وہ جو محسوس کرتی ہیں اسے دل میں نہیں رکھتی، اسے لکھ دیتی ہیں یا کہہ دیتی ہیں۔ وہ جہاں جاتی ہیں اپنے حصے کا کام کر کے آ جاتی ہیں، نیکی کر کے دریا میں ڈال دیتی ہیں اور بھول جاتی ہیں۔ دنیا داری سے ان کا کوئی خاص تعلق نہیں ہے، نہ ہی مادی اشیاء سے رغبت ہے۔ وہ حساس ہیں، بہت گہری شخصیت کی مالک ہیں، لیکن وہ اپنی گہرائی کو اپنے قلم تک محدود رکھتی ہیں۔ احباب سے میل ملاقات میں وہ بے حد سادہ طبیعت ہیں، سادہ مزاج ہیں۔ یہی مزاج ان کی تحریروں میں آیا ہے، کہانی میں، جملے میں، الفاظ کے چناؤ میں، سادگی ان کے مزاج سے در آئی ہے۔ ورنہ جیسے انہوں نے MSc نفسیات پڑھا، دنیا بھر کی سیاحت کی، وہ کہانیوں میں نفسیات کے موٹے موٹے فلسفوں کو موٹے موٹے لفظوں میں بیان کرتی۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے کہانی پن کے ساتھ اپنی علمیت کا تجربہ نہیں کیا، البتہ علمیت کو کردار کے سانچے میں ڈھال کر پیش کر دیا ہے۔ رہن سہن میں بھی سادگی ہے، صفائی ستھرائی ہے، وقار ہے، خودداری ہے، جو ہے اس پر شاکر ہیں۔ جو ہو گیا ہے اس کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ وہ ہونا ہی تھا، گویا فطرت پہ بہت دلیری سے یقین کرتی ہیں۔ سخت ترین بات کو آسان لفظوں میں کہنے کی ہمت اور جرأت رکھتی ہیں، لمحوں کو جی لینے کا ہنر سیکھ چکی ہیں اور لمحہ موجود کو زندگی سمجھتی ہیں، اس کی قدر کرتی ہیں۔ وقت نے ان کے اندر کے درویش کو باہر لا کھڑا کیا ہے، وقت نے ان کے اندر کے درد اور تنہائی کو کہانیوں اور ناولوں میں پرو کر اسے جفت کر دیا ہے۔ نیلم احمد بشیر کی تحریروں میں سب سے اہم ان کا اسلوب ہے۔ ناول ہو یا افسانہ، خاکے ہو یا رپورتاژ، سفر نامے ہوں، وہ سادہ اسلوب نگار ہیں۔ وہ لغت کے موٹے موٹے الفاظ اکٹھے کر کے نہ تو کہانی کی وسعت کو متاثر کرتی ہیں، نہ ہی قاری پہ بوجھ بنتی ہیں، نہ ہی اپنی علمیت کی دھاگ بٹھانا ان کا مقصد ہے۔ انہوں نے کہانی اور موضوع پر توجہ دی ہے، معاشرے اور اس کی نفسیات کی عکاسی کی ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کو بدلنے کی خواہش کا اظہار کرداروں کے ذریعے کیا ہے، نہ واز کیا ہے، نہ فلسفے بگاڑے ہیں، اپنے درد کو لفظوں میں ڈھالا ہے، صرف کسی کو اس کا نہ نظر آنے والا چہرہ دکھایا ہے، معاشرے کی دکھتی نبض پہ ہاتھ رکھا ہے، زندگی کو ورق در ورق بنا ہے، اس کی تہ در تہ پرتوں کو کھولا ہے، اس کے اندر کی باسی مہک کو تازہ ہوا دینے کی کوشش کی ہے، جس کی معاشرے کو بے حد ضرورت ہے، ورنہ یہ معاشرہ اپنا وقار اور اقدار بھی کھو دے گا۔ معاشرہ روایت سے نہیں چل سکتا، اسے ہر نئی ایجاد کے ساتھ جدت کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرف توجہ دلائی ہے۔ انہوں نے بچوں کے مسائل پہ تواتر سے لکھا ہے، ان کے اندر کی ممتا نے ان سے ہر دور ہر عمر کے بچوں کے کردار لکھوائے ہیں، چاہے وہ APS کا واقعہ ہو یا گھروں میں کام کرنے والے بچوں کی کہانی ہو یا مدرسے میں جنسی زیادتی کا نشانہ بن جانے والے بچے ہوں۔ بچوں کے ساتھ ہونے والے جنسی، ذہنی اور سماجی زیادتی پہ ان کے بہت سے افسانے ہیں اور ان کی ایک الگ کتاب مرتب کی جا سکتی ہے۔ کسی ماں کا بچہ، محافظ، 16 دسمبر، زرکم، ہیسنیس، شمیم اور نسیم، ناقابل معافی، آندھی، شجرے سایہ دار، فن کی خدمت، بس کا پیالہ، گلابوں والی گلی، گھر کی بات اور بہت سے افسانے ہیں جن پہ انہوں نے معاشرے کی عکاسی تو کی ہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ معاشرے کی توجہ بھی مرکوز کروائی ہے کہ ابھی وقت ہے، ہم ان رویوں کو بدل سکتے ہیں۔ یہ سب افسانے بچوں کے موضوعات پہ ہیں۔
عورت اللہ کی تہ تخلیق ہے جسے مرد جنت سے ابھی تک سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے. عورت کو سمجھتے سمجھتے بیچارہ جنت سے نکل آیا مگر اسے زمین پہ بھی نہ سمجھ سکا. انہوں نے عورت کے کردار کی پرت پرت پہ افسانہ لکھا ہے. اس کی 7 آسمانوں سے وسعت کو سمجھانے کی بتانے کی کوشش کی ہے. ہر در واقعہ ہے، بچپن، لڑکپن، جوانی، نوجوانی، ادھیڑ عمر، بڑھاپا، عورت کی زندگی کے ہر دور کی بدلتی نفسیات، اس کی تجربہ کار زندگی کے حقائق سب بیان کیے ہیں. وہ جو کہا جاتا ہے کہ عورت نے مرد پہ نہیں لکھا، ایسا نہیں ہے. عورت نے مرد کا سماجی کردار لکھا ہے جو اسے برداشت نہیں ہوتا. جس دن مرد میں سلجھاؤ آ گیا، عورت بھی اس کے حسن و ادا کے گیت گنگنائے گی. ہر عورت کی طرح نیلم احمد بشیر نے بھی مردانہ کرداروں پر لکھا ہے، مگر کیا کیجیے، مرد کا کردار اور حسن اتنا معدوم ہے کہ اس پہ لکھنا نایاب ہی دکھائی دیتا ہے. عورت مرد کے جملوں سے نہیں، عورت کی تحریر سے ہی سمجھی جا سکتی ہے. عورت کے حوالے سے لکھتے ہوئے ان کا طرز تحریر بولڈ ہے، لیکن وہ بولڈ اور ولگر کی لکیر کو بہت خوبی سے سمجھتی ہیں. انہوں نے کئی تہذیبوں کا سفر کیا ہے، اس لیے سماج کے اعتبار سے عورت کا بدلتا ہوا کردار ان کے افسانوں میں بدرجہ یتن موجود ہے. دنیا بھر کے نفسیاتی اور تہذیبی کرداروں کو انہوں نے اپنے افسانوں میں موتیوں کی طرح پرویا ہے. میڈرڈ کی ماریا، کولمبس کا سفینہ، لالی کی بیٹی، ایسی صرف چند مثالیں ہیں. ایشین سماج ہو یا امریکن، اسپینش سماج ہو یا اسپین کی گلی کوچے ہوں یا یورپ کی آرٹ بھری زندگی، انہوں نے عورت کے نفسیات کی دریافت بہت فطرت پہ کی ہے. بہت باریک بینی سے کہانی کی بنیاد کرتی ہیں کہ پہلے بیان شدہ واقعے اضافی نہیں لگتے بلکہ وہ جواز بن جاتے ہیں. دیہات کے موضوع پہ انہوں نے کم لکھا ہے، لیکن جب لکھا ہے ڈوب کے لکھا ہے، قاری ہکا بکا رہ جاتا ہے. ان کے شہری افسانے سے اگر ان کے دیہاتی افسانوں کا تقابل کرنا پڑے تو دیہات کی زمین سے مٹی کی خوشبو بہت دور تک محسوس کی جا سکتی ہے. یہ ایک مصنف کے تخلیقی لمحے کی پرواز ہوتی ہے جہاں کہانی خود اس پہ اترتی ہے اور مصنف ایک محرک بن کر رہ جاتا ہے. ٹوٹی ہوئی چھت، مردوں والا کام، بے سانس بھی آہستہ آندھی بہت متاثر کن افسانے ہیں. ان کے بہت سے افسانوں اور ناول میں سفر نامے میں بھی بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں لکھتے وقت آمد کا گمان ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ آپ نے اس مصنف کو کس توجہ سے پڑھا ہے. نیو یارک ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا اور اہم حصہ ہے، اس لیے نیو یارک اور اس کے گرد و نواح کے مسائل، وہاں کی تہذیب، اوورسیز کے مصائب اور ان کی بدلتی زندگی پہ انہوں نے بہت لکھا ہے، بلکہ یہ سب خود ان کے جغرافیہ کی وجہ سے ان کی کہانی میں اتر آیا ہے. یہی وہ مقام ہے جس سے ان کی کہانی عالمی سطح کے قریب جاتی ہے اور تہذیبوں کے تقابل سے اردو قاری کو ایک فکشن نگار کے طور پہ اس تہذیب کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے جس میں بول بچن میڈیا کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوتا ہے. وہاں پہ فکشن نگار کا انہی واقعات اور مشترکہ تہذیب کو دیکھنے کا رنگ اور ڈھنگ بالکل الگ ہوتا ہے. 9/11 سے پہلے کا نیو یارک اور اس کے بعد کا نیو یارک ان کے افسانوں، ناول، رپورتاج ملازم جزو لازم کی طرح موجود ہے. رپورتاج ستمبر اور ناول تاؤس فقط رنگ دونوں اسی واقعہ اور اس کے اثرات پر مبنی ہیں. پہلا ناول تاؤس فقط رنگ نیو یارک اور 9/11 امریکہ میں مقیم مسلمانوں کی رواں زندگیوں پہ ہونے والے اثرات پہ مبنی ہے. کیا کچھ ہوا، کیسے کیسے سہنا پڑا، اس پہ مبنی ہے اور اردو ادب میں اس موضوع پہ تاحال شاید اکلوتا ناول ہے. ستمبر شاعرانہ ستمبر نہیں ہے، یہ 9/11 کی رودات ہے. اگر یہ رودات نہ لکھی جاتی تو ممکن ہے
کہ اس کے بوجھ سے ایک مصنفہ اتنا نڈھال ہوتی کہ وہ طاؤس فقط رنگ جیسا بڑا ناول تحریر نہ کر پاتی۔ ان کے ناول ہیں افسانے، ہندو مائتھولوجی، یونانی میت، یورپی تہذیب، افریقن کلچر، اسپینش روایات کے بہت سے رنگ ملتے ہیں۔ وہ دنیا بھر کی سیاحت پہ بات کرتی ہیں، عام طور پہ وہ دنیا بھر کی سیاحت پہ بات کرتی ہیں اور سیاست پہ بات کرتی ہیں، عام اور خواص کا تقابل، جغرافیہ کی وجہ سے بدلتی سوچ اور فکر پہ بات کرتی ہیں، اپنا نقطہ نظر کہیں بیان کر دیتی ہیں، کہیں کاری پہ چھوڑ دیتی ہیں۔ دنیا بھر میں خاندانی نظام کے الگ الگ دائرے ہیں، انہوں نے صرف ان دائروں کو کہانیوں میں پینٹ کیا ہے، برا اور اچھا نہیں بتایا۔ فطرت کی طرح انہوں نے ایک حسین سی دنیا بسا کر چھوڑ دی ہے، اس کے بعد یہ کاری پہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی مشکلات تلاش کرے یا حسن دیکھ لے۔ زندگی غم اور خوشی کا مرکب ہے، اس کو انہوں نے یوں ہی پیش کیا ہے۔ خاکہ نگار کے طور پہ ان کو دیکھا جائے تو وہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ احمد بشیر کی بے باک اور دلیر بیٹی کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے، اب دنیا جو مرضی کہتی رہے، ان کو سچ بولتے لکھتے ہوئے ڈر نہیں لگتا۔ وہ لکھتی ہیں تو سچ لکھتی ہیں ورنہ نہیں لکھتی۔ اردو اور پنجابی انہوں نے دونوں زبانوں میں لکھا ہے، دونوں زبانوں میں ان کا اسلوب سادہ ہے، حالانکہ سادہ اسلوب لکھنا زیادہ دشوار ہے۔ ان کے افسانوں کا انگریزی میں ترجمہ ہوا، جو کتاب ایمیزون پہ دستیاب ہے، جس کا نام بلیو سیکس آف ہوم اینڈ بیونڈ ہے۔ مجاہد حسین نے اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے، جس میں 14 افسانے شامل ہیں۔ ان کا پنجابی ناول مور بلندہ تقسیم ہند کے حوالے سے ہے، جس میں وہ 3 نسلوں کی کہانی لے کر چلی ہیں۔ جنگ عظیم دوم سے لے کر اب تک شاید ہی کوئی موضوع ہو جس پہ انہوں نے نہ لکھا ہو، ہر چھوٹا بڑا موضوع ان کے افسانے کا موضوع بنا ہے۔ ان کے 6 افسانوی مجموعوں میں ایک تاریخ رقم ہے۔ اگر اس کو موضوعاتی اعتبار سے ترتیب دیا جائے تو جنگ عظیم دوم سے لے کر اب تک مصنوعی ذہانت کے دور تک کے تمام ادوار مکمل کرتی کتھا بن جاتی ہے۔ نیلم احمد بشیر نے نثری شاعری بھی کی، مزاحیہ موضوع میں بھی شاعری کی اور افسانے بھی لکھے۔ اب وہ اپنی شاعری کی کتاب ترتیب دے رہی ہیں۔ مجموعی طور پہ ایک جملے میں بات مکمل کی جائے تو نیلم احمد بشیر کی تحریروں کی وسعت زیادہ ہے، کینوس بڑا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے انسان کا اپنا کینوس بھی بڑا ہونا چاہیے، اور ان تحریروں کو پڑھنے کے بعد انسان کا کینوس خود بخود بڑا ہو جاتا ہے۔